الوقار، آج کے اس پروقار اور بارونق محفل کو دیکھ کر میں یہ سوچنے پر مجبور ہوں کہ یہ لہلہاتی کھیتی، سرسبز گلستان، یہ مہکتے گلاب، یہ چہکتے عندلیب کس کی مرہون منت ہے؟ حالانکہ 1400 سال پہلے انسانیت کا گلستان بالکل ویران اور اجڑا ہوا نظر آتا ہے، جہاں نہ تو کوئی کلی کھلتی اور نہ کوئی بلبل چہکتا ہے۔ یہ عظیم کارنامہ کس کا ہے؟ وہ باغبان محبوب، گلدانۂ رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے کہ جس کی بعثت سے انسانیت میں جان آ گئی، اس کی روح نکلنے لگی۔ جور و جفا تاریخ میں بھٹکنے والی انسانیت نور و فہم ہدایت کے لیے جلانے لگے تو شاعر انسانیت پر ترس کھاتے ہوئے یوں گویا ہوتا ہے کہ درخشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا، کہ درخشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا، آنکھ کو بینا کر دیا، دل کو زندہ کر دیا۔ خود ندے جو راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے، خود ندے جو راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے، کیا نظر تھی وہ کہ جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ صدر علی وقار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، حیات مبارکہ، سیرت طیبہ انسانیت کے لیے کامل اسوہ حسنہ اور ثابت آیات ارشاد دعوت کی ہے۔ زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں رہتا جس میں آپ کی کامل رہنمائی موجود نہ ہو۔ آپ کے اخلاق کیسے تھے؟ کانا خلق القرآن، اس لیے کہ آپ انسانی اخلاق کی درستگی ہی کے لیے مبعوث ہوئے۔ آپ برائی کا بدلہ اچائی سے دیتے اور یہی تعلیم اپنی امت کو دیتے ہوئے فرمایا، سلمن فتح کا جو تم سے ناتا توڑے تم ان سے ناتا جوڑو، وقف امن ظلم کا جو تجھ پر ظلم کرے اسے معاف کر دو، وقف من حرم کا جو تجھے محبوب رکھے اسے عطا کرو۔ غرض یہ کہ آپ کی سیرت کمال الصفات کا مجموعہ ہے۔ جناب والا میں کس پہلو کو اجاگر کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور حیات کو اپنا ہی ایجاد کا ذریعہ ہے۔ آج کا مسلمان ایمان کا دعویٰ تو کرتا ہے اور پیروی کا دعویٰ تو کرتا ہے، مگر اس نادان کو یہ پتہ نہیں کہ اس کا نبی کیا فرما دیا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ تم میں سے کوئی بھی کامل مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہشات والی زندگی چھوڑ کر میری سیرت نہ اپنائے۔ میری اتباع کے سوا اس کی کہیں نجات نہیں۔ اب اس نجات کو پانا ہر مسلمان کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے، کیونکہ شاعر کہتا ہے، در فیض محبت باغ ہے آئے جس کا دل چاہے۔